گڈ ایوننگ اسٹوڈنٹس. آج کا ہمارا لیکچر ہے فری کیش فلو کے بارے میں. کسی بھی کمپنی کے پاس جو فری کیش فلو اویلیبل ہوتا ہے وہ کمپنی کی گڈ اور ساؤنڈ فائنینشیل ہیلتھ کو انڈیکیٹ کرتا ہے. کمپنی کی جو ابیلٹی ہوتی ہے ٹو جنریٹ انف کیش اتنا کیش کمپنی جنریٹ کر رہی ہے، آپ کا بزنس اتنا کیش جنریٹ کر رہا ہے کہ آپ کے سارے جو آپریٹنگ کیش فلوز ہیں اور کیپٹل ایکسپینسز ہیں ایوری تھنگ، یہ سب سارٹیڈ آؤٹ ہونے کے بعد بھی آپ کے پاس جو کیش بچتا ہے اسے فری کیش فلو کہتے ہیں. جب بھی انویسٹرز آپ کی انکم اسٹیٹمنٹس اور آپ کے جو آل دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو دیکھتے ہیں، ان کو ریڈ کرتے ہیں اینڈ دے انڈرسٹینڈ کہ کمپنی اچھا فری کیش فلو جنریٹ کر رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کمپنی کی جو فائنینشیل ہیلتھ ہے از کوائٹ گڈ، از ساؤنڈ. پھر اس سے یہ چیز ہوتی ہے کہ کمپنی کے پاس جو انف اور یو کڈ سے فری کیش فلو اویلیبل ہوتا ہے، کمپنی اسے ڈویڈنڈس پے آف کرتی ہے. اور دوسرا یہ چیز ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ طرح کی انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز میں کمپنی انویسٹ کرتی ہے، گروتھ اپرچونیٹیز میں انویسٹ کرتی ہے، تو کمپنی کا جو بزنس ہے وہ فلرش کرتا ہے اور ایٹ دا اینڈ آف دا کورس کمپنی کو بھی پروفٹ ہے، انویسٹرز کو بھی پروفٹ ہوتا ہے. یہ چیز ہوتی ہے. اب ہم بات کریں گے آپریٹنگ کیش فلو مائنس کیپٹل ایکسپینسز. دیٹ پرٹیکولر اماؤنٹ اور کیش فلو از فری کیش فلو. آپریٹنگ کیش فلو وہ سارا کیش فلو جو کمپنی کا جو بیسک اور کور بزنس ہوتا ہے اس بزنس سے، ان بزنس آپریشن سے جو کمپنی کیش فلو جنریٹ کرتی ہے وہ ہوتا ہے آپریٹنگ کیش فلو. اور واٹ از کیپٹل ایکسپینسز؟ کیپٹل ایکسپینسز، کیپٹل ایکسپینڈیچرز، وہ تمام ایکسپینڈیچرز اور یو کڈ سے وہ سارا کا سارا کیش آؤٹ فلو جو کمپنی اپنے فزیکل ایسٹس کو، جو فکسڈ ایسٹس ہوتے ہیں کمپنی کے، ان کو مینٹین کرنے کے لیے، ان کو ایکوائر کرنے کے لیے یعنی بائی کرنے کے لیے، ان کو اپ گریڈ کرنے کے لیے کمپنی جو کیش فلو اسپینڈ کرتی ہے، جو ایکسپینسز پے آف کرتی ہے، وہ کیپٹل ایکسپینسز میں آتے ہیں. آپریٹنگ کیش فلو مائنس کیپٹل ایکسپینسز کے کرنے کے بعد اگر بگ اماؤنٹ آف فری کیش فلو کمپنی ہیو، اس کا مطلب ہے کہ کمپنی کی فائنینشیل ہیلتھ بہت ساؤنڈ ہے، کمپنی از انجوائنگ گریٹ پروفٹس. اوکے، یہ ہوتا ہے فری کیش فلو. اوکے، اب ہم بات کریں گے نیگیٹو فری کیش فلو. نیگیٹو فری کیش فلو کب ہوتا ہے؟ there could be many reasons. Okay, although negative free cash flow is concerning, of course it's a concerning matter. ایسا نہیں ہونا چاہیے بزنس کے لیے، بٹ سم ٹائمز ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے بزنس کی کور آپریشنز اچھا جنریٹ نہیں کر رہے کیش فلو، اچھی انکم جنریٹ نہیں کر رہے، یا پھر ضروری نہیں ہے کہ آپ کے کیپٹل ایکسپینسز بہت زیادہ ہیں. ایسا ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کا بزنس صحیح راستے پہ نہیں چل رہا ہے. سم ٹائمز ایسی کچھ ٹیمپریری سچویشنز آ جاتی ہیں، یو ہیو ٹو ایویلویٹ. اوکے، تو اس کی وجہ سے جو ہے آپ کا فری کیش فلو نیگیٹو ہو جاتا ہے، مطلب آپ کمپنی کے پاس اتنا فری کیش فلو نہیں بچتا ہے. کچھ ٹیمپریری سچویشنز آ جاتی ہیں، جیسے کہ اگر آپ نے ایٹ سم پوائنٹ آپ نے مرجرز کر لی ہیں، سم تھنگ گروتھ اپرچونیٹی کوئی آئی تھی، آپ نے اویل کر لی ہے، یا پھر یو کڈ سے کہ آپ نے کوئی سگنیفیکنٹ کیپٹل ایکسپینڈیچر کر لیا ہے، کوئی ایسی مشینری آپ نے پرچیز کر لی ہے، یا مشینری کی ایسی کوئی اپگریڈیشن آپ نے ایسی پرچیز کر لی ہے جس سے آپ کی جو پروڈکشن کی کاسٹ ہے وہ کم ہو جائے گی، جس سے آف کورس آپ کا پر یونٹ پروفٹ انکریز کرے گا، آپ کی سیلز بھی انکریز کرے گی، بیکاز آپ کی پلیسمنٹ بھی بڑھے گی پروڈکٹس کی. وین یو ہیو مور پروڈکشن، آپ کی پلیسمنٹ بڑھے گی، تو آپ کی سیلز، آپ کا بزنس دونوں بوم کرے گا. تو اس طرح کی سچویشن ہو سکتی ہے، یعنی آپ نے کافی زیادہ کیش جو ہے وہ کسی مرجر، کسی نیو پروڈکٹ میں لگا دیے، کسی مرجر ایکوزیشن میں لگا دیے، یا پھر کوئی آپ نے مشین ایکوائر کر لی اور سم سارٹ آف ٹیکنیکل اپگریڈیشن کر لی ہے. یہ بس ٹائم بینگ ایسا پرابلم ہو سکتا ہے نیگیٹو فری کیش فلو کا. دوسرا یہ ہوتا ہے ہائی گروتھ کمپنیز. کچھ کمپنیز ایسی ہوتی ہیں، یہ ہے ہائی گروتھ کمپنیز. کچھ کمپنیز ایسی ہوتی ہیں جو ہائی گروتھ پالیسی کو فالو کرتی ہیں، وہ تیزی سے مارکیٹ میں ایکسپینڈ کرنا چاہتی ہوتی ہیں. وہ کیا کرتی ہیں کہ جتنا پروفٹ دے ارن ایوری ایئر، وہ بہت زیادہ ہیوی اماؤنٹ میں اس پروفٹ کو ری انویسٹ کرتی ہیں اگین اینڈ اگین اینڈ اگین، کیونکہ وہ ہائی گروتھ اچیو کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں. نیو پروڈکٹس بنا سکتے ہیں آپ، نیو مارکیٹس میں انٹر کر رہے ہیں، اینی تھنگ.
لیکن آپ نے آپریشنس کو ایکسپینڈ کیا، پروڈکشن کو، آپ نے اپنی گروتھ کو اسٹیڈلی انکریز کر رہے ہیں، 2 ٹائمس 3 ٹائمس ایوری ایئر آپ اس کو انکریز کر رہے ہیں. تو اس طرح کی سچویشن میں آف کورس یو نیڈ مور کیش، یو نیڈ مور کیش فلوز. یہ جو ساری انویسٹمنٹس ہوتی ہیں، اس سے ایکسپیکٹیشن یو کچھ سے یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنی ہیوی انویسٹمنٹس آپ کر رہے ہیں ہائی گروتھ کے لیے، اس کی ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کو آفٹر سم ایئرس یہ چیزیں آپ کو ہیویلی جو ہے وہ ریٹرن دینے لگ جائیں گی بزنس کو. اگر آپ نے 2 ٹائمز انویسٹمنٹ کیا ہے تو اٹس ایکسپیکٹڈ کہ آپ کو 10-12 ٹائمز ریٹرن ملنا شروع ہو جائے گا. اس وجہ سے انویسٹمنٹ کی جاتی ہے. لیکن فور ٹائم بینگ اگر آپ کانسٹنٹلی 2-3 ایئرس 4 ایئرس 5 ایئرس اس طرح کی انویسٹمنٹس کر رہے ہیں تو آف کورس آپ کا ان سالوں میں نیگیٹو ہو جائے گا فری کیش فلو خوش ہو، کیونکہ اتنی ہیوی انویسٹمنٹ کرے آپ کے پاس کہاں جو ہے وہ کیش فلو اتنا بچے گا. نیکسٹ پوائنٹ از لیوریج. اگر سم ٹائمس پرابلم ایسے ہوتی ہے کہ کمپنیز نے آلریڈی بہت زیادہ ڈیٹ فائنانسنگ کی ہوتی، بہت زیادہ بورنگ کی ہوتی مارکیٹ سے، یا پھر ایسا ہوتا ہے ٹائم ٹو ٹائم آپریشنس کو اپنے اسموتھ کرنے کے لیے جو ہے وہ ہیوی ڈیٹس کمپنی مارکیٹ سے اٹھا لیتی ہے، ہیوی بورنگ کر لیتی ہے. تو اس چیز میں کیا ہوتا ہے، بیکاز کانسٹنٹلی جو ہے آپ کا کیش فلو جو ہے وہ بیڈ ہو جائے گا، فری کیش فلو نیگیٹو ہو جائے گا، کیونکہ جتنا ڈیٹ آپ مارکیٹ سے اٹھائیں گے آپ نے اس کو پے بیک بھی کرنا ہے. اگر کمپنی کی لیوریج بہت ہائی ہے، جب آپ بغیر لائک چھوٹے چھوٹے پوائنٹس پہ یو بورنگ فرام دا مارکیٹ، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی لون کی پیمنٹ زیادہ آپ کو پے کرنی ہوگی، اور آپ کا انٹرسٹ پیمنٹ ہے، انٹرسٹ پیمنٹ، لون پیمنٹ، یہ بہت ہیوی ایکسپینس ہوتا ہے بزنس کے لیے. تو پھر آپ کا جو نیگیٹو فری کیش فلو ہوگا، سوری، جو آپ کا فری کیش فلو ہوگا وہ پرسسٹنٹلی کانسٹنٹلی نیگیٹو آئے گا، جو کہ بزنس کی ہیلتھ کے لیے بہت برا ہے. آف کورس جو انویسٹرز ہوتے ہیں، جو ایویلویٹرز ہوتے ہیں، جب ریڈ کرتے ہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو تو وہ ریڈ کرتے ہیں کہ کسی بھی بزنس نے کتنا جو ہے وہ بورو کیا ہوا ہے مارکیٹ سے. یہ پوائنٹس ہوتے ہیں جو نیگیٹو فری کیش فلو کے لیے بہت برے دے آر کائنڈ آف انڈیکیٹرس. کچھ پرسسٹنٹلی نیگیٹو ہوتے ہیں، بیڈ ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں ٹیمپری فور ٹائم بینگ ہوتے ہیں لیکن بعد میں کمپنی کو اچھا رزلٹ دے رہے ہوتے ہیں. یہ چیز ہوتی ہے. اوکے، آج کا لیکچر یہیں پہ ہم ختم کر رہے ہیں. تھینک یو.